اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے کالج سیکشن کے فرسٹ ایئر کے طلبہ و طالبات کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسکول سے کالج کے سیکشن میں آنے پر آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج اردو آن لائن کلاس میں ہمارا پہلا لیکچر ہے، لہٰذا سب سے پہلے میں آپ کو پیٹرن کے بارے میں بتاؤں گی۔ 9th 10th سے آپ کا پیٹرن جو ہے وہ بالکل ہی چینج ہے۔ اب آپ نے جیسے 9th اور 10th کے ایگزام میں دیکھا یا آپ نے کیے اس کے پیپرز وغیرہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے آپ کے 75 مارکس کا پیپر ہوتا تھا، لیکن اب کالج میں آ کر آپ کا پیپر جو ہے وہ 100 نمبر کا ہوگا، اردو کا پیپر، ٹھیک ہے جی۔ تو 100 نمبر کے لیے آپ کو ظاہری بات ہے اب آپ کا لیول بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ اردو کی ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ پشاور بورڈ کی ہے۔ پشاور بورڈ کی کتاب ہی ایف جی بورڈ میں یا فیڈرل بورڈ میں جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ اس کتاب میں آپ کا جو پورشن ہے وہ کتاب 3 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ حصہ نثر ہے، حصہ نظم ہے اور حصہ غزل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تقریباً چیزیں آپ کا پیٹرن وہی ہے، اسی طرح چیزیں آپ نے کرنی ہے۔ آپ نے جو ہے وہ پیپر جو ہے یعنی جیسے تشریح عبارت تھی آپ کی یا آپ کی نظم اور غزلوں کی تشریح ہے تو وہ تو اسی طرح کی ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کا لیول جو ہے ہائی ہو گیا ہے، یعنی آپ تھوڑا سا اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے کتاب میں آپ کو اسباق جو دیے ہوئے ہیں وہ آپ کے 15 حصہ نثر میں آپ کے 15 چیپٹرز جو ہیں وہ شامل ہیں، جس میں پہلے جو ہے پہلے 7 چیپٹر اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے مضمون ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ہم صنف کے لحاظ سے مضمون کے پورشن کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا یہ آنگن، خوبصورت بلاد، تعلیم بالغاں، یہ جو ہے پھر افسانے جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ 2 افسانے ہیں اس میں، خدیجہ مستور کا اور آغا حشر کاشمیری کا۔ کے بعد جو ہے سفرنامے شامل کیے گئے ہیں، شیراز اور کنارے آب رکن آباد وغیرہ کا، اور روم، زندہ شہر اور مردہ شہر، یہ ہم کہتے ہیں اس کو سفرنامہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس لالچی وزیر جو ہے وہ ایک لوک کہانی شامل کی گئی ہے، اور اس کے بعد مکاتیب جو ہے وہ مرزا غالب اور علامہ اقبال کے شامل کیے گئے ہیں، یعنی اصناف مختلف صنف جو ہے وہ لیے گئے ہیں اور اس میں آپ کے اس میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا حصہ نظم میں جو ہے وہ نظمیں ظاہری بات ہے شامل ہیں، 13 جو ہے وہ نظمیں ہیں، اور پھر حصہ غزل میں آپ کے پاس 5 شعراء کے غزلیں جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں، جن میں میر تقی میر کی 2 غزلیں ہیں، خواجہ میر درد کی ایک غزل ہے، پھر غلام حمدانی مصفی کی ایک غزل ہے، پھر جی مرزا غالب کی 2 غزلیں ہیں، اور ایک غزل جو ہے وہ داغ دہلوی کی ہے، یعنی آپ کے پاس 7 جو ہے وہ ٹوٹل غزلیں اس میں شامل کی گئی ہیں۔ اور پیٹرن جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کے جیسے شروع میں تھا، جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں، لیکن پہلے آپ کے 12 ایم سی کیوز تھے اور 15 ایم سی کیوز تھے، اور اب جو ہے وہ آپ کے 20 ایم سی کیوز جو ہیں وہ بنیں گے۔ پہلا سوال آپ کا ایم سی کیوز کا ہوگا، اس میں جو ہے وہ آپ کے 15 ایم سی کیوز بنیں 20 ایم سی کیوز بنیں گے، جو کہ حصہ نظم میں سے بھی ہو سکتے ہیں، نثر میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے چیپٹر غزل میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو تعارف دیے گئے ہیں ان میں سے بھی آپ کے ان میں سے بھی شامل کیے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے مصنفین کے تعارف میں صرف کوسچن آنسر جو ہیں وہ شامل نہیں کیے جاتے، بلکہ اب آپ کے ایم سی کیوز کی صورت میں ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ پھر حصہ دوم میں آپ کے پاس ہوگا سوالات کے جوابات،
سوالات کے جوابات بھی آپ کے حصہ اول اور حصہ نثر سے الگ ہوں گے، حصہ نظم میں سے الگ ہوں گے، حصہ غزل میں سے الگ ہوں گے، اور قواعد میں سے یعنی گرامر کا پورشن جو ہے وہ الگ ہوگا۔ آپ کے اب سوالات، پہلے آپ کا ایک ایک سوال 2 نمبر کا ہوتا تھا آپ کے 9th 10th میں، اب آپ کے سوالات جو ہیں وہ 4 نمبر کے ہوں گے، اس لیے آپ کو اچھا خاصا پراپر صحیح جواب جو ہے وہ لکھنا پڑے گا۔ حصہ نثر میں آپ کو 6 سوالات دیے جائیں گے، اس میں سے 5 کرنے ہوں گے۔ حصہ نظم میں سے آپ کو 4 سوالات دیے جائیں گے اور اس میں سے آپ نے 3 کرنے ہوں گے۔ حصہ غزل میں سے آپ کو 2 سوالات دیے جائیں گے، اس میں سے 1 کرنا ہوگا، اور اسی طرح قواعد میں سے آپ کو جو ہے وہ 3 سوالات دیے جائیں گے اور اس میں سے 2 کرنے ہوں گے۔ اور ایک جو ہے وہ نئی چیز ہے، وہ ہے تلخیص، یعنی آپ کو ایک پیراگراف دیا جائے گا اور آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو عنوان بھی دینا ہوگا۔ یہ آپ کا حصہ دوم میں آئیں گے۔ حصہ سوم میں جو ہے وہ آپ کے پاس تشریح عبارت ہوگی، جیسے آپ لوگ پہلے کرتے رہے ہیں۔ پھر آپ کے پاس حصہ نظم میں سے یعنی 2 بند آپ کو دیے ہوں گے اور پھر اس کی تشریح کرنی ہوگی۔ اسی طرح غزل میں سے آپ کو 5 اشعار دیے ہوں گے، ان میں سے 3 آپ نے کرنے ہوں گے، اور خط یا درخواست ہوگی، یعنی چوائس نہیں ہوگی، یا آپ کو خط دیا ہوگا وہ آپ نے کرنا ہوگا، یا آپ کو درخواست دی ہوگی وہ آپ نے کرنی ہوگی، اور اسی طرح روداد یا مکالمہ جو ہے وہ شامل کیا جائے گا۔ تو آپ کی گرامر کے پورشن میں روداد، مکالمہ، خط، درخواست اور تلخیص شامل ہے، اور آپ کے چیپٹرز میں جو ہیں وہ چیپٹرز ہوں گے، نظم ہوگا اور غزلیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کا پیٹرن انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، آپ کو میں کرواؤں گی، پیپر بھی آپ کو دکھاؤں گی آپ کو، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ مزید یعنی اچھا طریقے سے کوشش کریں گے آپ کے بہت اچھا سا اور اچھے سے ان کے پراپر جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپ اپنا پیپر جو ہے وہ اٹیمپٹ کریں، اور آپ پڑھائی اس طریقے سے کریں، آپ چیپٹرز کی یا کوسچن آنسر اتنے اچھے طریقے سے لکھیں کہ آپ جب ان کو پیپر میں بھی لکھیں تو آپ اچھے سے نمبر لے سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو جی شروع کرتے ہیں۔ پہلے پیج پہ ہمارے پاس سر سید احمد خان کا تعارف ہے، اور سر سید احمد خان کا تعارف ہے ہمارے پاس جی۔ پیدائش 17 اکتوبر 1817، تاریخ وفات 1898۔ سر سید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید محمد تقی کو بادشاہ کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے قرآن مجید، عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ والد اور بڑے بھائی کے انتقال کے بعد ان کی زندگی پر مذہبی رنگ نمایاں ہو گیا۔ انہوں نے فقہ، حدیث اور قرآن مجید کا سر نو مطالعہ کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت وہ بجنور میں تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تباہی نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا اور مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ ٹھیک ہے جی، سر سید احمد خان آپ لوگ پہلے بھی ان کے بارے میں پڑھ چکے ہو، مسلمانوں کے بہت بڑے رہنما، اور انہوں نے جو کام کیا آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور کس طرح مختلف لوگوں کو پھر انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیا، اور ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا قافلہ بنا ان کی رہنمائی میں، جنہوں نے آگے چل کے مسلمانوں کو بیدار کرنے میں اور مسلمانوں کو آزادی حاصل کرنے میں جنہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا مختلف طریقوں سے۔ کسی نے مضامین لکھے، کسی نے شاعری کی، کسی نے جو ہے وہ مختلف افسانے لکھے، بلکہ ناول لکھے گئے اس پر۔ تو مختلف طریقوں سے لکھنے لکھانے کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں تصنیف و تالیف کے حوالے سے سر سید احمد خان نے ایک پورا ایک گروپ جو ہے وہ بنایا، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت کام کیا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ کسی بھی قوم کی اصلاح اور ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر صرف کی۔ یہ علی گڑھ کالج کی روشن مثال ہے۔ اس کے علاوہ عام مسلمان گھرانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا۔ سر سید کا ایک اور بڑا کارنامہ سادہ اور آسان نثر کی ترویج ہے۔ انہوں نے اس زمانے کی طرز نگارش جو کہ مقفع اور مسجع نثر کی صورت میں تھی کو ترک کیا اور مقصدیت کو رواج دیا، یعنی انہوں نے جو کچھ لکھا ایک مقصد کے تحت لکھا، اس لیے وہ بہت سادہ الفاظ میں لکھا۔
دراصل وہ ادب برائے ادب کے قائل نہ تھے، بلکہ انہوں نے ادب کو اصلاح کا ذریعہ بنایا. یعنی ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ اردو ادب کی خدمت کرنا چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے اردو کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے. ان کی تحریر میں بڑا تناؤ ہے. انہوں نے مذہب، سیاست، تاریخ، ادب، فلسفہ اور منطق ہر موضوع پر طب آزمائی کی. سر سید کا اردو ادب پر بڑا احسان ہے کہ وہ زبان جو پہلے فقط حسن و عشق اور تخیلاتی دنیا تک محدود تھی، حقیقت نگاری اور اصلاح کے لیے استعمال ہونے لگی. تصانیف میں اسرار الاسنادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، وقالات سر سید وغیرہ جو ہے وہ شامل ہیں. اچھا جی، جو ان کا چیپٹر ہمارے پاس ہے، مضمون ہے ان کا اپنی مدد آپ. ٹھیک ہے جی، یہ سر سید احمد خان کا مضمون ہے ہمارے پاس پیج نمبر 2 پہ. اس مضمون کا اگر آپ کو میں مرکزی خیال بتاؤں تو مرکزی خیال اس کا یہ ہے کہ جب تک ایک انسان خود اپنی مدد نہیں کرتا، یعنی خود جب تک کسی انسان میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی یا آگے بڑھنے کی خواہش نہیں ہوتی، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی اگر ایک انسان جو ہے وہ صرف بیٹھا رہ جائے کہ دوسرا آ کر اس کی مدد کرے گا اور اس کی ترقی میں اس کا جو ہے وہ حصہ ڈالے گا، تو سر سید احمد خان کے نزدیک ایسا ممکن نہیں ہے. جیسے کہ آپ لوگوں نے 9th میں بھی ان کا ایک چیپٹر پڑھا تھا کاہلی، اور اس میں بھی انہوں نے اسی طریقے کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک موضوع جو تھا اس کا بھی یہی تھا کہ اگر کاہلی اختیار کر لی جائے اور خود جو ہے وہ محنت نہ کی جائے تو انسان ترقی نہیں کر سکتا. تو اسی طرح اسی بیس پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ دوسرا جو مضمون ہے ہمارے پاس اپنی مدد آپ، یہ بھی اسی طرح کا ہے کہ جب تک انسان خود کوشش نہیں کرتا وہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ مقالات سر سید لیا گیا ہے اس سے، اور مضمون ہے اپنی مدد آپ. خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں. یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ معقولہ ہے کہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ جب تک خود اپنی مدد نہیں کرتے آپ توقع ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی ترقی میں آپ ترقی کر سکتے ہو. یا آپ یہ کہہ لیں کہ میں نے تو کچھ نہیں کرنا اور خود جو ہے وہ صرف آپ اس میں بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے کوئی راستہ کھولے گا. بے شک اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو خود بھی ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے ہوتے ہیں اور خود بھی جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہاں پہ اسی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ شامل ہے. یعنی یہ صرف کوئی ایسی ہی بات نہیں کر دی گئی، بلکہ یہ بات جب کہی گئی ہے تو یہ بہت سے لوگوں کے تجربات کو جمع کر کے کہ کس طرح قوموں نے جو ہے اس پہ عمل کیا تو تب جا کے قوموں کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی قسمت جو ہے وہ بدلی، تب جا کے یہ ایک محاورہ یا ایک مقولہ جو ہے وہ سامنے آیا. ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جب کہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جائے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے. یعنی ایک شخص کے اندر اگر آگے بڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے یا اپنی مدد کرنے کا جوش پیدا ہوتا ہے تو وہ ترقی کر لیتا ہے. لیکن جب بہت سے لوگوں میں ایک ساتھ کام کرنے اور اپنی مدد آپ کے کا جوش جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ قوم ترقی کرتی ہے، وہ قوم جو ہے وہ طاقتور ہو جاتی ہے اور اس کی جڑیں جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہیں جب بہت سے لوگوں میں یہ جذبہ پایا جائے کہ ہم نے اپنی خود مدد کرنی ہے، اپنے کام خود کرنے ہیں. جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے اور ضرورت اپنی مدد آپ کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ غیرت جو کہ ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے، از خود جاتی رہتی ہے. اور جب کہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سر سید کی تمام جو مضامین ہیں وہ اصلاحی مضامین ہیں، یعنی انہوں نے اس لیے لکھے ہیں تاکہ اس میں سے مسلمان کوئی نہ کوئی سبق حاصل کر سکے یا مسلمانوں کی اصلاح ہو سکے اس وقت کے جو مسلمانوں کے حالات تھے. اس لیے اس مضمون میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ مسلمانوں کے اندر اپنے لیے خود کچھ کرنے کا جذبہ ابھارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس لیے وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی قوم میں جو ہے وہ یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ دوسرے ہماری مدد کریں گے یا دوسرے جو ہے وہ ہر وقت اس کے لیے تیار رہیں،
تو ترسیت کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ جو جذبہ ہوتا ہے کہ خود کچھ کرنا ہے، یہ آہستہ آہستہ ان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے. پھر ان کو عادت ہو جاتی ہے کہ جی دوسرے لوگ آ کے یا دوسری قومیں آ کے ہماری مدد کریں گے، یا کوئی دوسرا انسان آ کے میری مدد کر جائے گا اور میرے کام بن جائیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح آہستہ آہستہ پھر کیا ہوتا ہے، ان کی عادت بن جاتی ہے دوسروں پر انحصار کرنے کی، اور وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کرتے. اور ایک شخص میں اگر ہو تو یہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، لیکن جب پوری کی پوری قوم کا یہ حال ہو جائے کہ وہ اپنے لیے خود کچھ کرنے کے بجائے دوسروں کو دیکھتے جائیں کہ دوسرے ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، تو پھر سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اگر جب یہ جذبہ جو ہے دل سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس قوم میں غیرت ختم ہو جاتی ہے، ان کی عزت جو ہے، جو کہ انسان کی اصل پہچان ہے، عزت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ قوم جو ہے مجموعی طور پر وہ دوسرے قوموں کے نظروں میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے. یعنی ان کی پھر کوئی عزت قائم نہیں رہتی، بلکہ دوسری قومیں جو ہیں یا دوسرے لوگ جو ہیں ان کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کی مدد کا جو ہے وہ بہت، یا دوسروں کی مدد کا انتظار کرنا سر سید کے نزدیک ایک بہت برا عمل ہے. آدمی جس قدر کے دوسروں پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں، وہ اپنی بھلائی اور ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کرے، یہ امر بدیہی اور لابدی ہے کہ وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں. یعنی اپنے لیے اپنے خود پر بھروسہ کرنے کے بجائے دوسروں کی مدد کے خواہش مند ہونا، چاہے یہ خواہش پیدا ہو کہ جی حکومت ہی ہمارے لیے کچھ کرے گی اور ہم کچھ نہیں کریں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بے مدد اور بے عزت ہو جاتی ہے وہ شخص جو ہے یا وہ آدمی جو ہے جب وہ خود کچھ نہیں کرتا. اے ہم وطن بھائیوں، کیا تمہارا یہی حال نہیں؟ یہاں پہ دیکھیں اسی طرح جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ مسلمانوں کو کچھ کرنے پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ یہاں پہ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا تمہارا یہ حال نہیں ہے. اور اگر آپ یہ آج کل کے حالات میں دیکھیں تو آج کل بھی یہی حال ہے کہ جی حکومت سے ہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ کوئی کام کرے، وہ ہماری ترقی کے لیے جو ہے وہ کوئی کام کرے تو ہم کام ہو سکتی ہے ترقی، اور لوگ خود جو ہے وہ کچھ نہیں کرتے، بے عمل ہو گئے ہیں. ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں کہ اچھا بادشاہ ہی رعایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے. یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ عمدہ انتظام قوم کی عزت، بھلائی، خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے، خواہ وہ انتظام باہمی قوم کے رسم و رواج کا ہو یا گورنمنٹ کا. ٹھیک ہے، یعنی مسلمان اس لیے پیچھے رہ گئے کہ وہ ہمیشہ صرف اپنے بادشاہوں کے مرہون منت رہے کہ بادشاہ اچھا ہے اور کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کام نہیں کر رہا تو خود کچھ نہیں کرنا. لیکن یورپ کے لوگ جو ہے ان کے نسبت ان کا یہ یعنی مسلمانوں کے برعکس ان کا یہ خیال تھا کہ نہیں جی، اگر ہم مل کر ہم کوئی کام کریں گے، ہم کوئی مطلب ساری قوم جو ہے وہ کوئی کام کرے، چاہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہو یا الگ ہو، تو تبھی وہ ترقی کر سکتے ہیں. اور یہی سبب ہے کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی اور بہبودی کو خیال کر کے ان کا درجہ سب سے اعلیٰ اور نہایت بیش بہا سمجھتے تھے، مگر حقیقت میں یہ سب خیال غلط ہے. ایک شخص فرض کرو کہ پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو جائے، قومی عزت اور بھلائی اور ترقی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ برس دو برس میں کسی بات پر ووٹ دے دینے سے وہ کیسی ہی ایمانداری اور انصاف سے کیوں نہ دیا ہو، قوم کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ بلکہ خود اس کے چال چلن پر، اس کے برتاؤ پر بھی اس سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا، تو قوم کے برتاؤ پر کیا اثر پیدا ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر آپ سید اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں ہونا جو ہے وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس سے انسان جو ہے وہ ترقی کر لے گا یا وہ شاید دوسروں کے لیے کچھ کر سکے. کہ ایک شخص اگر پارلیمنٹ میں جاتا ہے اور وہاں پہ وہ ووٹ دے کر کسی حکومت کو سلیکٹ کرتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید بہت ایمانداری سے بھی کرے، لیکن وہ قوم میں کوئی قوم تو کیا اس کی اپنی جو ذاتی اس کے رویے میں جو ہے وہ کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی، بجائے سے کہ قوم میں کوئی تبدیلی پیدا ہو. بس یہ بات بے شبہ ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برتاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں، یعنی آپ سیاست میں ہیں یا آپ لوگوں کی حکومت کر رہے ہیں، تو آپ کا آپ کے برتاؤ میں، آپ کے رویے میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے. سر سید کے نزدیک یہ خیال غلط ہے کہ جب تک انسان کے اندر خود انسان کو اپنے آپ کو بدلنے کی خواہش نہ ہو، چاہے جتنا بھی بڑا عہدہ مل جائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ گورنمنٹ میں بھی آ جائے، وہ جو ہے حکومت میں بھی آ جائے، تو اس میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتی.
مگر عمدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی آزادی سے اپنے قواعد عمل کی تکمیل اور اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے. لیکن اچھی گورنمنٹ میں چلو اتنا ہوتا ہے کہ انسان آزادی سے جو کچھ وہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ کام کر سکتا ہے. ان کا خیال ہے کہ گورنمنٹ کا اتنا مطلب تھوڑا سا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اچھی ہے اور آپ کو اچھا ماحول مل رہا ہے تو صرف آپ اپنے عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی شخصی حالت یعنی اپنی خود کی حالت جو ہے وہ آپ ان کو ترقی دے سکتے ہیں. یہ بات روز روشن کی طرح ہوتی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا فرض بنسبت مثبت اور بعمل ہونے کے زیادہ تر منفی اور معنی ہے، اور وہ فرض جان مال اور آزادی کی حفاظت ہے. جب قانون کا عمل درآمد دانش مندی سے ہوتا ہے تو آدمی اپنی جسمی اور ذہنی محنت کے ثمروں کا بے خطر خط اٹھاتا ہے، یعنی فائدہ اٹھا سکتا ہے. کہ اگر گورنمنٹ اچھی ہے تو آپ صرف اچھا عمل کر سکتے ہو، اور آپ اگر گورنمنٹ جان اور مال اور آزادی کی حفاظت کرتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تب انسان جو ہے کیا کر سکتا ہے، وہ اپنی جو اس کی صلاحیتیں ہیں بس وہ صرف ان سے اچھا فائدہ اٹھا سکتا ہے. جس قدر گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے. یعنی اگر گورنمنٹ اچھی ہے تو آپ کے مال کی حفاظت ہوگی، آپ کی جان کی حفاظت ہوگی، آپ کا اپنا ذاتی نقصان کم ہوتا ہے. مگر کوئی قانون گو وہ کیسا ہی ابھارنے والا کیوں نہ ہو، سست آدمی کو محنتی، فضول خرچ کو کفایت شعار اور شراب خوار کو تائب نہیں بنا سکتا. یعنی آپ کہہ رہے کہ گورنمنٹ اگر اچھی ہے تو صرف اتنا ہوگا کہ کسی شخص کی جو ہے اس کی جان و مال کی حفاظت ہوگی اور وہ اس سے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکے گا اپنی محنت سے. لیکن کہہ رہے کہ اخلاق بدل نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی سست آدمی ہے تو حکومت زبردستی اس کو محنت کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی. اس طرح وہ کسی فضول خرچ کو جو ہے کفایت شعاری یا بچت پہ آمادہ نہیں کر سکتی. کسی شراب خور کو جو ہے وہ تو تائب کر کے یا نیک عمل کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ کسی شخص کی ذات سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں. یعنی حکومت کسی کی ہم اگر کہیں کہ اگر حکومت بہت ہی اچھی ہے تو وہ دوسروں میں اچھائیاں پیدا نہیں کر سکتی جب تک یہ اچھائیاں اس انسان کے اندر خود موجود نہ ہو. بلکہ یہ باتیں محنت، کفایت شعاری اور نفس کشی سے حاصل ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب تک وہ شخص خود محنت نہیں کرتا، جب تک وہ شخص خود جو ہے وہ بچت کی عادت نہیں ڈال دیتا، جب تک وہ خود کو جو ہے نفس کشی یعنی اپنے جذبات پہ خود قابو نہیں پاتا، حکومت زبردستی کچھ نہیں کر سکتی. حکومت صرف آپ کو جان و مال کی حفاظت دے سکتی ہے، صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اعمال سے فائدہ اٹھا سکیں یا آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، لیکن آپ کے جو ذاتی افعال ہیں اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی حکومت کبھی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی. قومی ترقی، قومی عزت، قومی اصلاح عمدہ عادتوں، چال چلن اور عمدہ برتاؤ کرنے سے ہوتی ہے، نہ کہ گورنمنٹ میں بڑے بڑے حقوق اور اعلیٰ درجے حاصل کرنے سے. ٹھیک ہے جی. یعنی قومی ترقی کیسے حاصل ہو سکتی ہے کہ جب آپ اچھے عادات کے مالک ہوں، آپ کا برتاؤ جو ہے وہ عمدہ ہو، آپ خود اصلاح کرنا چاہیں اپنے، تو تبھی آپ ترقی کر سکتے ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر گورنمنٹ میں بڑے بڑے آپ کو عہدے مل جائیں یا حکومت کی طرف سے آپ کو بڑے بڑے جو آپ کے حقوق ہیں وہ مل جائیں اور آپ ترقی کر لیں، تو سر سید کے نزدیک ایسا نہیں ہو سکتا. چلے جی، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس چیپٹر کو ختم کریں گے، جاری رکھیں گے اس کو. ٹھیک ہے جی. بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.